نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ سورۃ قمر، اس کا تیسرا یعنی آخری رکوع چل رہا ہے. آیت نمبر 47 سے 51 تک تلاوت کی گئی ہے آیات مبارکہ. ان کے اندر گزشتہ آیت میں مجرموں کا جو حال بیان کیا گیا ہے اسی موضوع کو آگے چلایا گیا ہے. فرمایا ان المجرمین فی ضلال وسعر، کہ بے شک مجرم لوگ یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کے نافرمان لوگ فی ضلال گمراہی میں ہیں، وسعر اور فرمایا کہ وہ پاگل پن میں ہے، دیوانگی میں. گزشتہ آیات میں 44 میں گزرا تھا کہ قوم سمود نے کہا تھا کہ اگر ہم نبی کی بات مانتے ہیں جو ہماری ہی قوم میں سے ہے تو پھر تو ہم کھلی گمراہی اور بے عقلی میں ہیں. انہوں نے یہ بات کہی. تو آج کی اس آیت مبارکہ میں ان کو جواب دیا گیا ہے کہ تم اگر نبی کی بات مان لیتے تو تم عقل مند ہوتے، تم فرما بردار ہوتے. تم نے جو بات نہیں مانی اب تم گمراہ بھی ہو اور بے عقل بھی ہو، کیونکہ انسان کو عقل علم سے آتی ہے. کس سے آتی ہے بولو بھائی؟ ہاں، علم سے. یہ بات ذہن میں رکھیں، عقل علم سے آتی ہے، یعنی عقل کا صحیح استعمال علم سے ہوتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا عقل مند آدمی ہو، اگر اس نے علم نہ حاصل کیا ہو تو یاد رکھنا وہی عقل اس کے لیے وبال جان ہوتی ہے. وہی عقل اس کے لیے وبال جان ہوتی ہے. اس کو عقل صحیح استعمال کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے محض عقل دے کر لوگوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ عقل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام وحی کے ذریعے اپنے نبیوں پر اتار کر عقل مندوں کو بھی راہ دکھائی ہے. یہ کہیں نہیں ہے کہ بھائی جو عقل مند ہے ان کے لیے وحی کی ضرورت، بلکہ ان کے لیے زیادہ ضرورت ہوتی. اور آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ زیادہ عقل مند لوگ ہی گمراہ ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی وحی سے منہ موڑا ہے. عقل کوئی سب کوئی سمجھا ہے، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو. اپنے آپ کو انہوں نے سمجھا کہ بس ہم ہی ہیں. نہیں میرے بھائی، وہ عقل اصل میں عقل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ پیغام کے تابع رہ کے چلتی ہے، تابع رہ کے چلتی ہے. وہ کسی نے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بڑے ذہین آدمی تھے. ایک کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیتے تو بعض دفعہ 50 سال بعد بھی وہ کتاب ان کو زبانی یاد ہوتی تھی ہو بہو. یہ بہاولپور کے اندر جب مرزائیوں کے حوالے سے ایک مقدمہ چل رہا تھا، حضرت ان دنوں میں بہت زیادہ بیمار تھے.
تو بہرحال کیونکہ مسئلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تھا، ایک شخص کے ایمان کا تھا، اس لیے حضرت تشریف لے آئے۔ اب ایک کتاب سامنے آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے۔ اب وہاں مرزائی گڑبڑ کرنے لگے۔ اب کتاب کیونکہ ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے ہاتھ میں بولو مرزائیوں کی، اس لیے جب گڑبڑ کرنے لگے تو حضرت نے فرمایا ایسے نہیں ہے، اس کے فلاں صفحے پر فلاں سطر پر فلاں چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو جج صاحب کو کہا کہ آپ ذرا پکڑ کے دیکھ لیں۔ اب بوڑھے آدمی ہے، بیمار بھی ہے، چارپائی پر بھی ہے، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ فرمایا یہ میں نے تقریباً 44 سال پہلے پڑھی تھی۔ کتنے بولو بھائی، اب بتاؤ وہ بھی کتنے ذہین آدمی تھے۔ اچھا کسی غیر مقلد نے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول کے نعرے میں یہ پھر آگے محدثین مفسرین جو بھی ہے ان کو گویا کہ پس پش فقہا کو پس پش ڈال دیتی۔ تو ایک آ کر کہنے لگا حضرت آپ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، یعنی آپ تو اتنے ذہین فطین آدمی ہیں۔ حضرت نے فرمایا جب مجھ جیسا ہے تو تیرے جیسے بے وقوف کو کیا مسئلہ ہے؟ جب مجھ جیسا کیا ہے، سارے بولو مقلد ہے، مجھ جیسا امام اعظم امام ابو حنیفہ کو اپنا کیا مانتا، بولو امام مانتا ہے، ان کے بغیر چارہ کار۔ تو پھر تو کس بات کی مولی ہے جس کی کھوپڑی میں اتنی عقل بھی نہیں ہے؟ سوچنے کی بھائی بات ہے کہ آپ ذرا غور کریں گے تو بڑے بڑے گردنیں جھکا گئے وہی نجات پا گئے، اور جنہوں نے اپنی عقل پہ بھروسہ کیا وہ بولو تباہ و برباد ہو گئے۔ آج بھی آپ دیکھ لو بیٹا، جتنا مرضی عقل مند ہو، اگر باپ کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو چوٹ کھائے گا، ذلیل ہوگا، ٹھوکر کھائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ یہ فرمایا کہ بڑوں کی برکت حاصل کرو اور بڑوں کے تجربے سے فائدہ حاصل کرو۔ ہاں جی، اور جو چیز انسان کو تجربے سے ملتی ہے وہ عقل سے نہیں ملتی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتی ہے ان المجرمین، بے شک یہ مجرم لوگ جنہوں نے نبی کو جھٹلایا، فی ضلال کھلی گمراہی میں، وسعور اور فرما پاگل پن میں ہے۔ پھر فرمایا یہ دنیا میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ نے ہر چیز ایک پردے میں رکھی ہے۔ نیک آدمی کا نیکی میں جو ان کو بدلہ ملنا وہ بھی پردے میں ہے، اور مجرم کو جو جرم پر سزا ملتی ہے وہ بھی کس میں، بولو بھائی، پردے میں۔ میں نے اور آپ نے الحمدللہ نماز پڑھی، یقیناً ہم نے بھی قربانی دی ہے الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے نیند کی، ہاں جی، ساری چیزیں۔ اب وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے گھروں والے، بہت سے گھروں کے ساروں نے تھوڑی پال لی ہوگی، اللہ ماشاءاللہ کوئی گھر ہوگا اس محلے میں کہ جو 5:30 وقت کے نمازی ہوں، ورنہ رلا ملا نظام ہے۔ تو اب بتاؤ انہوں نے نیند کو ترجیح دی، اب ان کا جو نقصان ہوا وہ بھی پردے میں، ہمیں جو اس پر انعام ہے وہ بھی پردے میں، ہمارا انعام بھی ہم سے اوجھل ہے اور ان کا برا انجام بھی ان سے اوجھل ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو میں نے آپ نے پڑھا سنا ہوا ہے کہ ایک نماز ضائع ہو جانی، رہ جانی، فرمایا قضا ہو جانی، ساری دنیا معافی کا نقصان کم ہے اور اس نماز کا ضائع ہونا زیادہ نقصان ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ جو نہیں پڑھتے ایمان ان کا بھی ہے، مانتے وہ بھی ہے، لیکن حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا، لیکن ظاہری طور پر نہ پڑھنے والوں کے سامنے کوئی نقصان نظر تو نہیں آتا۔ آتا بولو بھائی، اگر آتا ہوتا تو دکان والا نماز کے وقت شٹر نیچے کر کے مسجد میں نہ ہوتا، اس کو وہ نقصان نظر نہیں آتا۔ جو نماز چھوڑنے پر ہے، شٹر نیچے کرنے پر، مسجد میں آنے پر
جو اس کو دکان کا نقصان نظر ہے وہ آتا ہے، اس لیے نہیں آتا۔ اس لیے بولو مسجد میں وہ کہتا ہے یہ جو 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں شاید 2-4 گاہک آ ہی جائیں، اگرچہ بیٹھا ہوا گاہک کوئی نہیں آیا ہوا، اور عموماً اس کا تجربہ بھی یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے موقع پہ نہیں بھی آتے گاہک، لیکن عادت بنی ہوئی ہے، وہ انتظار میں رہتے رہتے وہ وقت ضائع کر دیتے۔ لیکن پڑھنے والے الحمدللہ گاہک آئے ہوئے کو چھوڑ کر پڑھتے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، جامعہ شرعیہ میں پڑھتا تھا تو میں کہیں عشرے سے آ رہا تھا جامعہ کی طرف، تو عشرے میں نا بازار میں چوک میں ایک دکان ہے، وہ ایک تبلیغی ساتھی کی تھی، تو میں ادھر سے دکان کے دروازے پہ پہنچا، ادھر سے اذان کی آواز شروع ہوئی، اس نے شٹر نیچے کرنا شروع کیا، میں نے کہا یار 1 منٹ میں چیز دینا، میں نے پھر جامعہ میں جانا ہے، جامعہ میں نماز ذرا لیٹ ہوتی تھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی ان کا اپنا ایک شیڈول تھا، تو میں نے کہا میں نے تو وہاں جماعت سے پڑھنی ہے، انہوں نے کہا ہمارا اصول الحمدللہ جب اذان کی آواز شروع شٹر نیچے، انہوں نے کہا لینی ہے تو انتظار کرو نہیں تو کسی اور دکان پہ چلے جاؤ۔ ایسے لوگ بھی الحمدللہ۔ اب بتاؤ آئے ہوئے کو موڑ رہے، کیوں بھائی؟ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ضرور ملے گا، اب اللہ نے بلایا ہے پہلے اللہ کی بات سنیں گے، اس طرح بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتی ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یہ جو مجرم لوگ ہوں گے نا، فرمایا ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو منہ کے بل، علی وجوہہم، منہ کے بل، یعنی نیچے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے۔ ذرا کسی انسان کو منہ کے بل ذرا گھسیٹے، دنیا میں بھی اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے، تو آپ جانتے ہیں اس آدمی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ناک بھی چھیلی جائے گی، گال بھی چھیلی جائے گی، کوئی روڑا رپا آیا آنکھ میں لگا تو آنکھ بھی کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی، اور کہیں دانت لگے تو وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، یعنی بیک وقت کتنے عضو کا نقصان ہوتا ہے، اور انسان کتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جی بینائی گئی تو دیکھنے سے گیا، ناک گئی تو وہ سونگنے اور سانس لینے معاملے سے کیا ہو گیا؟ بولو بھائی کیا؟ دانت گئے تو کھانے پینے سے، تو آپ سوچے گا۔ اس لیے فرمایا یسحبون، ان کو گھسیٹا جائے گا، فی النار جہنم میں، علی وجوہہم، چہرے کے بل، چہرے کو جھکانے کا حکم ہے نا، اللہ کے سامنے جھکاؤ، تو اسی کو نہیں نا جھکایا تو فرمایا سزا یہ ہو۔ پھر فرمایا ذوقو، وہ جیسے کسی کو مار پاڑی اور اوپر کو آ رہا ہے مزہ، تو ڈبل تکلیف ہوتی ہے۔ مار سے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، بات سے روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ سارے بتوں کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ روح کو۔ کسی کو تانا دے تو جسم کو تکلیف نہیں ہوتی، کس کو ہوتی ہے؟ روح کو، روح کو ہوتی ہے، روح کو۔ گالی کس کو لگتی ہے؟ بولو روح کو۔ ہم کے اندر نہیں ہے یاروں نے منہ نالی گالی کی تھی، کوئی تمہیں لگ گئی ہے بھائی؟ اس نے گالی دی ہے تمہیں کوئی لگ گئی ہے کہ چمٹ گئی ہے؟ اور بھائی ادھر نہیں چمٹی، روح کو چمٹی ہے، دکھائی نہیں جا سکتی، لیکن جو روح تڑپ گئی ہے اس کو پوچھو، وہ وہاں جا کے چمٹی ہے کہ اب پتنی ساری زندگی قرار نہ ہے۔ اور بتاؤ باتوں کو آتا ہے؟ نہیں آتا۔ وہ کہتے اس نے مجھے گالی دی ہے، بس اس کی شکل مجھے نہ دکھاؤ، اس نے مجھے گالی دی۔ وہ کہتا ہے یار بھول بھی جاؤ، کہتا نہیں بھول سکتا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ذوقوا مس سقر، ان کو کہا جائے گا چکھو ذرا آگ کا مزہ۔ پھر فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، انسان بعض وقت جلدی میں چاہتا ہے تو فرمایا انا کل شیء، بے شک ہر چیز، خلقناہ جو ہم نے پیدا کیا، بقدر، اس کا وقت مقرر ہے۔ کسی کے جلدی میں چاہنے سے وہ جلدی نہیں آئے گی، جب اللہ چاہے گا اسی وقت آئے گی۔ کون چاہے گا؟ بولو بھائی۔ پھر فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، وہ کب آئے گی؟ اللہ فرماتے انسان وہ تیری طرح پلاننگیں بنانے کی نہیں ضرورت ہوگی، تیری طرح وقت نہیں لگے گا کہ اب جس طرح ہم نے ناشتہ کرنا ہے
تو بتاؤ آدھا پونا گھنٹہ تو بننے میں لگتا نہیں لگتا؟ سارے بولو، انتظار کرنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے نا۔ اللہ فرماتے وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم جب کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو آنکھ جھپنے کی طرح ایک لمحے میں ہو جاتا ہے، آنکھ جھپکنے کی طرح ایک لمحے میں، بولو ادھر ہم نے ارادہ کیا ادھر ہو گیا۔ جب ہم نے تیری پکڑ کا ارادہ کرنا ہے نا تو بعد پھر وقت نہیں لگنا، پھر دوسرا قدم بھی اٹھایا نہیں جاتا، یہ ذہن میں رکھیں، اسی قدم پر معاملہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تیرے جیسے ہم نے بڑے ہلاک کر دی، تباہ و برباد کر دی ہے۔ دنیا میں گھوم پھر کے دیکھ لے، فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جی اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا، فرما برداری والی زندگی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا